الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، روزہ ایک قدیم اور عظیم عبادت ہے جو کہ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ رہی ہے بلکہ سابقہ امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کے اس پاک ارشاد سے ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ نہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہے بلکہ سابقہ لوگوں پر بھی فرض تھا، سابقہ اقوام پر بھی فرض تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ کیا وہ روزہ رکھتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ، جنہیں ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، ایام بیض اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت چاند مکمل پورا روشن ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر حضرت نوح علیہ السلام کی سوانح حیات کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر گامزن تھے، اور آپ علیہ السلام بھی ایام بیض یعنی کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ان سے تھوڑا مختلف تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی کہ وہ 182 دن روزہ رکھتے تھے اور 182 دن افطار کرتے تھے، کہ آدھا سال روزے میں گزرتا تھا اور آدھا سال افطاری میں گزرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کے روزے رکھنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ 3 روزے مہینے کے شروع میں، 3 روزے مہینے کے درمیان میں اور 3 روزے مہینے کے آخر میں رکھا کرتے تھے۔ اس طرح وہ ہر مہینے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایام بیض کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پورے ماہ کے بھی روزے رکھے ہیں۔ لیکن ان تمام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا جو طریقہ کار تھا وہ ان تمام سے مختلف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا روزوں کا وہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے 30 مسلسل روزے رکھنے ہیں افطاری کے بغیر، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 مسلسل روزے رکھیں گے، صرف سحری کریں گے، افطاری نہیں کریں گے۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم علیہ السلام کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خاموشی کا روزہ دیا گیا تھا، وہ روزے کی کیفیت میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 اور 10 محرم الحرام کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو
روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا، اور روزے اللہ رب العزت کی ذات نے 30 روزے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیے۔ لیکن ہمارے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ تمام لوگوں سے مختلف ہے، تمام سابقہ اقوام سے مختلف ہے۔ ہم سحری بھی کریں گے اور افطاری بھی کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ افطار کے وقت اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ہر اس انسان کے جو روزہ رکھتا ہے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ 70 پردوں کا فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کیے، سحری اور افطاری کے ساتھ فرض کیے، کہ جس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کم ٹائم میں فاقہ کرنا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے، اور باقی ٹائم میں ہم کھا پی سکتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے پر نظر دوڑائی جائے تو میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بخشنے کے بہانے تلاش کیے ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہ گاروں کو، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا زیادہ سے زیادہ قرب عطا فرمائے، متقی پرہیزگار بنائے، اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو جانے والے ہیں ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔